السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 90، آیت نمبر 90، آیت نمبر 89 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے اس سلسلے کو آگے جاری کرتے ہوئے آخری جو ہم نے آیت پڑھی تھی، جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے داخل ہوئے اور وہ سامان پیش کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم اور ہمارے گھر والے کافی پریشان ہو چکے ہیں، تو ہم پہ صدقہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تب یوسف علیہ السلام اس نظارے کو دیکھ کے کافی زیادہ غمگین ہو گئے تھے، اپنے بھائیوں کی اس کیفیت کو دیکھے، اور کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا تھا جب کہ تم نہ سمجھتے؟ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قالوا أئنك لأنت يوسف۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ سوال پوچھا تو ان کا اگلا جواب فوراً یہ تھا، قالوا، انہوں نے کہا، أئنك، کیا، انک، بے شک آپ، لأنت، البتہ آپ ہی، یوسف ہے۔ قال، یوسف نے کہا، انا یوسف، جی ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین میرا بھائی ہے۔ انہ من یتقی، انہ بے شک وہ جو، من یتقی جو تقوی اختیار کرے، ویصبر اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں یوسف علیہ السلام نے جب وہ بات کی جو بات ان کے علم کے مطابق یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، تو ان کے ذہنوں میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ بات ان کو کیسے پتہ؟ یہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا، یہ تو صرف ہمیں پتہ ہے، اگر ان کو پتہ ہے تو یقیناً یہ یوسف علیہ السلام ہوں گے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر ان کا شک تو نہیں جا رہا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب کچھ اشارات مل رہے تھے تب انہیں اور زیادہ پختہ ہو رہا تھا یہ معاملہ ان کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ یوسف ہیں۔ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، جی ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور جس کو میں نے قید کیا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا بھائی ہے، میں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک کے رکھا تھا۔ قد من اللہ علینا، گویا یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کوشش تو بڑی لوگوں نے کی مجھے نیچے گرانے کی، کوشش بڑی لوگوں نے کی کہ مجھے ذلیل کریں، بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ میں تکلیف کی زندگی گزاروں، لوگوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی، مجھے ہرانے کی کوشش کی، لیکن قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا۔ گویا جس کے سائیڈ میں اللہ ہونا وہ نہیں ہارتا، وہ نہیں ہارتا، وہ نہیں گرتا، جس کے سائیڈ میں اللہ ہو، جس کے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہو۔ قد من اللہ علینا، بھائیوں نے کوشش کی، مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، اس خاتون نے جسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی اس نے کوشش کی، مجھے جیل میں بند کروا دیا تھا، اسباب سارے میرے خلاف جا رہے تھے، لیکن قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سائیڈ میں تھے، اللہ تعالیٰ ہمارا محامی تھا، ہمارا وکیل تھا۔ ریزن کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر، یہ ایک بنیادی بات جو یہاں یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو شخص، جو بھی انسان، بے شک جو بھی انسان تقوی اختیار کرے اور جو بھی انسان صبر کو اپناتا ہے، صبر کے ساتھ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یوسف علیہ السلام کی پوری جو کہانی ہے، ان کی پوری زندگی کا مختصر وہ یہ آیت ہے،
انہ من یتقی ویصبر، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، زندگی میں مشکلات آئیں گے، زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، زندگی میں حالات برے ہوں گے، برے سے برے ہوں گے، زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، اپنے چھنیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کے، بھوک دے کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں میں کمی لا کے اچانک غریب سے امیر ہو جاؤ گے، اچانک زیرو پہ آ جاؤ گے، والانفس، جان چھین لیں گے ہم، تمہارے اپنوں کو ہم چھین لیں گے، والثمرات، کھانے پینے کی اشیاء میں ہم کمی لے آئیں گے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، تکلیفیں تو آنی ہے، لیکن امتحان یہ ہے کہ صبر کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انہ من یتقی ویصبر، یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ، جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، جو یہ نہیں سوچتا کہ دنیا والوں کے ساتھ میں نے کیا معاملہ پیش آنا ہے، میں دنیا میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، میرا مقام اور منصب میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے یا نہیں، میرا ویلیو بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، بلکہ جس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں، جس کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں میں اللہ کے بندوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں، اور جو بے بس ہو جائے، لوگ ہر طرف سے اس پہ وار کریں اور وہ اکیلا رہ جائے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، بلکہ وہ جانے کہ اللہ میرے سائیڈ میں ہے، اور جس کے سائیڈ میں اللہ ہو، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والوں کی کبھی بھی اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہی آیت، یہی الفاظ اللہ نے 3 بار بیان کی۔ غزوہ احد کے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے ایمان والو اگر تم صبر کرو اور تقوی اپناؤ گے نا، تم کافر چال چلتے رہے، کافر تدبیریں کرتے رہیں، پلاننگز کرتے رہیں، لا يضركم كيدهم شيئا، میری گارنٹی ہے کہ ان کے چال، ان کی پلاننگز، ان کی تدبیریں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کچھ آیتیں چھوڑ کے میرے اللہ فرماتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، صبر تقوی، صبر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تقوی کر کے اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھنا۔ ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، 3,000 فرشتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تمہاری سوچ سے بڑھ کے میں دوں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000، تمہیں لگتا ہے کہ آسمان سے 3,000 فرشتے نازل ہوں گے، میرا وعدہ ہے 5,000 فرشتے نازل کروں گا میں، اور اہل ایمان کو غلبہ دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کرتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی سوچ وہاں نہیں جا پاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ ایک اور موقع پہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبلونکم لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا، تمہیں یقیناً آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، فی اموالکم وانفسکم، اور تمہاری جانوں میں، ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور یہودی و نصاراؤں کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے تمہیں بہت ساری اذیتیں ملیں گی، بہت ساری تکلیفیں ملیں گی، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اپناؤ گے، اللہ اکبر، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تم آزمائے جاؤ گے، لیکن تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا، جو اس سے پچھلی زندگی تھی، اس کا خلاصہ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ محسن، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ محسن وہ ہے جو اچھائی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا سے بدلہ نہیں چاہتا، اللہ کی رضا کے لیے اچھائی کرتا ہے اور اللہ سے بدلہ چاہتا ہے، اور ایسے بندوں کی اجر کو میرا اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قالوا تاللہ،
جب انسان محسن ہوتا ہے، اللہ کے لیے کرنے والا ہوتا ہے، تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی دکھاتا ہے کہ جس کو تم نے ہرانے کی کوشش کی نا، دیکھو میں نے اسے کیسے کامیاب کیا، دیکھو تم نے اسے گرایا نا، میں نے اسے اٹھایا، تم نے کنویں میں پھینکا نا، دیکھو میں نے اسے کس تخت پہ بٹھا دیا، دیکھ لو آج کس حالت میں تم ہو اور کس حالت میں یہ شخص ہے جس نے میرے رستے کو اپنایا تھا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر اہمیت دی، اللہ نے آپ کو فوقیت دے دی، اللہ نے آپ کو بڑا بنا دیا۔ آپ چھوٹے بھائی تھے ہمارے، لیکن اللہ نے آپ کو بڑا بنا دیا، اور اللہ نے کیسے آپ کی عزت، کیسے آپ کے مقام کو برقرار رکھا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اور یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم غلطی پہ تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہ سخاوت اور وہ بڑے دل کے مالک تھے، وہ عظیم دل کے مالک، اور کہنے لگے قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گلہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی پوری خراب کر دی انہوں نے، میں بچہ تھا، میری کتنی سوچیں تھیں، میرے خواب تھے، میرے ارمان تھے، مجھے انہوں نے اپنے باپ سے الگ کر دیا، میری بچپنا انہوں نے تباہ کر دی، جوانی انہوں نے میری تباہ کر دی، ان کی وجہ سے پھر میں جیل میں گیا، ان کی وجہ سے میری زندگی کا ایک لمبا عرصہ جیل میں گزارا، یہ سب کچھ کر کے اور آج اتنی آسانی سے معاف کر دوں میں؟ نہ 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 نہ، یہ نہیں سوچا، بلکہ فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی گلہ نہیں ہے، جو ہو گیا ہو گیا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے، وہو ارحم الراحمین، یقیناً میرا اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہی سین، یہی نظارہ آپ کو نظر آئے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے تھے، مکہ والے آپ کے وہی رشتہ دار آپ کے پاس آئے ہوئے جنہوں نے آپ کو مارا، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی، آپ کے کندھے پہ، آپ کی کمر کے اوپر غلاظت رکھے جانوروں کے، آپ کو مارنے کی پلاننگز کرتے رہے، آپ کے خلاف سازشیں لڑتے رہے، آپ کے چچا کو جنہوں نے شہید کیا، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹی کو جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے کیا نہیں کیا، اور سارے کے سارے آپ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور آپ ایک فیصلہ سناتے تو ان کی گردنیں ان کے جسم سے الگ کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، جاؤ تم آج سے آزاد ہو۔ معاف کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور ان میں سے ایک ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب انسان معاف کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی عزت کو اور بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔